حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا مکمل واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزید انبی تھے جنہیں عرب کیا ایک قدیم قوم ثمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامکین سل سے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ ثمود کے لوگ گاؤں اور شام کے درمیان حجر نامی علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں بنی ذہانت، مذہبت، مضبوط جسمانی خدا اور تعمیراتی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر شاندار محلات اور مضبوط قلعے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی تھیں، لیکن وہ شرک میں مبتلا تھے اور بدوں کیا پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، مگر ان کی قوم نے نافرمانی کیا اور اپنے تکبر کے باعث اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ قوم ثمود کی سرکشیاں اور حضرت صالح علیہ السلام کے دوست حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کا پیغام دیا، اپنا لی اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سواک سیاور کی عبادت انہیں کریں۔ انہیں میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہیں زمین سے پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے تمہیں اس میں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے، جو رب والا بھی ہے۔ لیکن قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، اے صالح، تم پہلے ہمارے درمیان ایک معزز اور سمجھدار شخص تھے، مگر اب تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پھرتے آئے ہیں، ہم تو تمہاری بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر اللہ کی نشانیاں ظاہر کرنے کی بات کی اور انہیں عذاب سے خبردار کیا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ سورہ الاعراف۔ معجزات یا الٹنی کا ظہور۔ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ طلب کیا تھا، کہا نہ کہ سچائی کا یقین ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ پہاڑ کی جان سے ایک اونٹ نکلے جو زندہ اور اللہ کی قدرت سے جنم ملے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے دعا قبول فرمائے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک عظیمال جزا اونٹ نکلی۔ یہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ ایک معجزاتی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے گی اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہاں اونٹنی اللہ کے حکم سے زمین میں گھومتی اور اس کی خوراک اب ہے ایک خاص طریقہ تھا۔ یہاں ایک دن پورے بستی کا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن لوگوں کو پانی لینے کا موقع دیا جاتا۔ اس کے دودھ سے پورے بستی کے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی اور اللہ کی نشانی تھی۔ قوم ثمود کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، مگر اکثریت نے انکار کر دیا۔ وہاں ساونٹنی سے حسد کرنے لگے اور اسے اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگے۔ اونٹنی کا قتل اور اللہ کا عذاب۔ قوم ثمود کے سرکش لوگ ساونٹنی کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت ختم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے قبیلے کے سب سے ظالم اور سرکش شخص قدار بن سالف کو تیار کیا جو بہت بے رحم اور سنگ دل تھا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بیاس کے ساتھ مل کر سازش کی۔ ایک دن جب اونٹنی پانی پی رہی تھی، قدار بن سالف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، پھر اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا معصوم بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا رہا، مگر وہ کبھی بعد میں مار دیا گیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ واقعہ دیکھا تو بہتر نجیدہ ہوئے اور اپن یقوم سے فرمایا تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر ڈالا، اب 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قوم ثمود اس وارننگ کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی اگر واہ کوئی عذاب آنا ہے تو لے آؤ ثمود کی تباہی۔ جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا۔